کہتے ہیں پنجابی میں کہ دیگ میں سے ایک آدھ چاول چکھنے سے پوری دیگ کا اندازہ ہو جاتا ہے. میں نے کچھ دن پہلے گزارش کی تھی ڈسٹارٹیڈ پریارٹیز آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ان پاکستان، یعنی پاکستان میں حکومت اور ریاست کی ترجیحات بری طرح مسخ اور بے ترتیب ہو چکی ہیں. اس وقت شاید پڑھنے والوں نے یا سننے والوں نے اس کو ایک کیپشن سمجھا ہو، لیکن وہ کیپشن نہیں تھا. کیپشن بعض صورتوں میں آپ بہت دیر تک سوچ کے، تو اگر ایک جملے یا ایک لائن میں کوئی بات کرنی چاہتے ہیں تو اس کو آپ اس کی ہیڈنگ یا اس کا عنوان بناتے ہیں. ترتیب آپ یوں دیکھیے، جس دن میرے یہ ذہن میں خیال آیا تھا اس دن کیا ہوا تھا کہ کراچی میں کوئی مولوی عادل مفتی ہوں گے اور کسی فرقے کے، اور بہرحال مین سٹریم کے تھے، ان کو قاتلانہ حملہ ہوا اور مار دیا گیا. اب جب وہ قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ ایسے طبقے اور اس طرح کے مکتبہ فکر کے مولوی تھے جو تعداد میں زیادہ ہیں اور جو پوٹینشلی گورنمنٹ اور اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اگر باہر نکلیں تو ان کو نکیل ڈالنی اس پبلک کو مشکل کام لگ رہا تھا بظاہر انہیں. تو اس وقت اس پہ وزیر داخلہ کی بھی مذمت آ گئی. اس وقت اس کے اوپر آپ کے پرائم منسٹر کو بھی سوچا کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا معاشرہ افتراق کا شکار ہو رہا ہے. سو مچ سو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی اس کے اوپر بیان دینا پڑا، یا انہوں نے دینا ضروری سمجھا. ان کے پیرالل اگر پشاور میں دن دہاڑے قتل ہوئے تھے، احمدیوں کے قتل ہوئے تھے، اور خاص طور پر اگر ریسنٹ آخری جو ہوا واقعہ وہ یونیورسٹی پروفیسر کا قتل تھا، اس کے اوپر نہ وفاقی وزیر داخلہ کو تو آپ ایک طرف رکھیں اور پرائم منسٹر کو بھی، اور ایون مطلب چیف صاحب کو بھی، کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی وہاں کی اپنی ہوم سیکرٹری تک کسی لیول پہ بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. قطع نظر اس بات کے کہ وہ جو پشاور واقعے میں جان سے جاتا ہے بندہ وہ احمدی ہے، اور کراچی میں جو جان سے جاتا ہے بندہ وہ نان احمدی ہے نمبر 1، اور نمبر 2 وہ ایک ایسے دھڑے سے تعلق رکھتا ہے، ان کا مفتی اور مولانا ہے کہ جو ان کے لیے دونوں طرح سے جن کی ضرورت ہے. اگر گلیوں میں نکالنے کے لیے ان کو 1.5 لاکھ کی ریلی چاہیے تو وہ بھی انہی سے ملتی ہے، اور اگر جس طرح گڈ بوائز جو ہیں وہ پھر بیڈ بوائز بنے تو وہ اتنے سارے بیڈ بوائز بنیں گے تو وہ بھی مصیبت پڑے گی ان کو. لیکن ان کے مذمتی بیانات جاری کرتے وقت اور اس وقت اس چیز کو اتنے ہائیسٹ لیول پہ ایکنالج اور رجسٹر کر کے بات کرتے وقت ریاست کے وہ ادارے اور ریاست کے وہ اداروں کے سربراہان وہ یہ بھول گئے کہ وہ یونیورسٹی کے ایکیڈیمیشن کے اوپر ملائیت کو ترجیح دے رہے ہیں. آگے چلیں تھوڑا سا مزید. اب یہ جو کل واقعہ ہو رہا ہے، کل یا پرسوں قائد آباد میں، پہلے چند گھنٹے تو وہ غازی بنا رہا نا، اس کے بعد ہر طرف سے ہاہاکار مچی. اس کے ایک وہ داڑھی والے مولوی صاحب تھے، اس کے ماما، انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جی میرا بھانجا سکا وہ تو بالکل قادیانی نہیں ہے. اس کے بعد امام مسجد جنہوں نے وہ نماز جنازہ پڑھائی ہے
وہ ویڈیو جگہ جگہ سے ظاہر اویلیبل ہے، ہر کسی نے دیکھ لی ہوگی. وہ اس کے بے گناہ ہونے اور اس کے قاتل ہونے، یعنی غازی یا عاشق رسول کے بجائے ایک محض قاتل ہونے، اور اس مقتول کے یا شہید کے جو بھی اب ان کو نام دیتے ہیں، ان کے قتل کو قتل ناحق کے طور پر اسٹیبلش کرنے کے لیے جنازے کی امامت کروانے والے مولانا ان ہزاروں آدمیوں کے ہجوم کے سامنے جو اس کے کریڈینشل مرحوم کے پیش کر رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ میرے علم میں ہے کہ وہ قادیانی نہیں تھا. اس میں یہ ان کو ضرور کریڈٹ جاتا ہے، اور انہوں نے اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس مجمع کو جس کی امامت کروانے لگے تھے نماز جنازہ کے لیے، ان کو مخاطب کر کے تو انہوں نے ضرور یہ لائن بھی کہی کہ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے مذہبی عقائد کا، اور اس میں آئین اور جو وہ ایک سیٹ پیٹرن کی ایک پوری لائن ہے، آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے کہا میں یہاں برملا یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی قادیانی بھی ہو تو اس کو بھی مارنے کا، جان لینے کا ہمیں حق نہیں پہنچتا. لیکن جو تمہید بنائی گئی ہے جس بنیاد پہ اس قاتل کو غازی کے سٹیٹس سے معزول کر کے ایک محض قاتل کے درجے پہ لا کے کھڑا کیا گیا ہے، اس کے لیے انہوں نے دو باتیں جو پیش کی ہیں. اول یہ کہ یہ قادیانی یا احمدی نہیں تھا مرنے والا، اور دوم یہ کہ اس کو تو میں نے اپنی مسجد میں اپنے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس بندے کے پاس یہ دو کریڈینشلز نہیں ہیں، یہ دو کارڈز پیش کرنے کے لیے نہیں ہیں، ایک وہ قادیانی یا احمدی ہے، اور نمبر دو وہ اس امام یا کسی یعنی قاتل دھڑے کے جو مین سٹریم ہیں ان میں سے کسی امام کی مسجد میں آتا جاتا جمعہ شمعے پہ نظر نہیں آیا، پھر اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے.